سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، جس میں سب سے زیادہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروومنٹ ہو رہی ہے، اور 2050 سے پہلے چائنا دنیا کا نمبر 1 اکنامک پاور بن جائے گی۔ سملرلی اگر آپ انڈیا کو دیکھیں، انڈیا اس وقت 8% پہ گرو کر رہا ہے، فورن انویسٹمنٹ وہاں آ رہی ہے، اور اتنے اماؤنٹس میں آ رہی ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس انویسٹمنٹ کو ہم کیسے مینیج کریں گے۔ لیکن پاکستان کو ہم نے ایک باسکٹ کیس بنا دیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ کوریا اور تھائی لینڈ اور ملیشیا اور ایسٹ ایشیا ڈیولپ کر رہے تھے، تو ہم نے اپنی تمام جو سرمایہ کار تھے ان کو اس ملک سے بھگا دیا، نیشنلائزیشن کی۔ بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں کہ جو چیز بھی ہم نے نیشنلائز کی وہ آخر میں تباہ ہو گئی، اور بعد میں پرائیویٹائز کرنی پڑی، اور پرائیویٹائز بھی پیسہ ڈال کے کرنی پڑی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کی زمین بھی نہیں بچی جو وہاں پہ اس وقت۔ سو ہم نے اپنے جو انٹرپرینیورس ہیں ان کو بالکل ختم کیا، اور وہ چلے گئے، کچھ بنے بھی نہیں۔ تو اب ہمیں یہ دوبارہ سے اپنی ایک ویژن بنانی پڑے گی، اور میرے خیال میں وہ ویژن یہ ہے کہ پاکستان اگر دنیا کا سب سے چھٹا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، تو اسے دنیا کی چھٹی سب سے بڑی اکانومی بھی ہونا چاہیے، اور وہ ہونا ہماری لائف ٹائم میں چاہیے، یعنی کہ اگلے 25-30 سال میں ہمیں اس طرف جانا ہے، اور تمام وہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں جو وہ ترقی دیں گی، جیسے روزگار، کیونکہ نمبر 1 پاکستان کا پرابلم ہے بے روزگاری، اور جس سے روزگار پیدا ہو اور جس سے غربت ختم ہو، وہ تمام چیزیں ہم کریں گے۔ اچھا، بیفور وی گو آن اے بریک، کوئکلی، کوریا یا ملیشیا نے کیا ڈفرینٹ کیا ہے، یا ایسی کیا چیزیں انہوں نے کی ہیں جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو انٹرپرینیورس تھے، جن کو ہم سرمایہ کار کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سرمایہ کار اور بڑے سرمایہ کاروں کو تمام کو ایک ایون پلینگ فیلڈ دی، اور ان کو ڈیولپ کیا، ان کو سپورٹ کیا۔ مثلاً اب پاکستان میں کوئی ناظرین بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات اب ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو سنوائیں گے کہ ایسا کیا ان ممالک نے جو ہم بھی ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔